حضرت عمر اور حضرت ابوبکر اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے قرآن کی تفسیر کیوں نہ لکھی؟ تفسیر لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ سارا بیڑا غرق کی قرآن کی تفسیر نے کیا۔ قرآن کی تفسیر زیادہ سے زیادہ یہ تھی کہ قرآن میں جو کراس ریفرنسز ہیں وہ آپ بیان کریں، یا اس کو سپورٹیو کوئی حدیث ہے تو وہ بیان کرتے ہیں۔ تفسیریں لکھنا 20 30 جلدوں کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں 10 صفحوں میں یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد ثابت کرنا، یہ تو قرآن کی تعریف ہے۔ میں اپنے استاد ڈاکٹر سار صاحب کی اس بات کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ قرآن کی بھی تعریف کی ہے علماء نے، جس طرح تورات اور انجیل کی تعریف ہوئی تھی۔ صرف یہاں ٹیکسٹ سلامت ہے، جس کی اللہ نے گارنٹی دی تھی کہ عربی صحیح رہے گی، لیکن ترجمہ اس میں بریکٹیں لگا کے اور حاشیے لکھ کے قرآن کی بھی پریکٹیکلی تعریف کر دی ہے۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ نے عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارنا ہے، لیکن قرآن کی تفسیر میں لکھا ہوا تو قرآن کی بھی تعریف کی ہے۔ قرآن میں حاضر و ناظر کا لفظ ڈال دیا ہے انہوں نے، اندازہ کریں۔ لوگ کہتے ہیں حاضر و ناظر قرآن میں لکھا ہوا ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، وہ تو پھر ہم نے بتایا کہ سورۃ البقرہ میں یہی شہید کا لفظ پوری امت کے لیے ہے، پھر تو اس میں تو ترجمہ یوں بنے گا کہ اے نبی ہم نے آپ کو اس امت پر حاضر و ناظر بنایا اور آپ کی امت کو اگلی ساری امتوں پہ حاضر و ناظر بنایا۔ وہاں اعلیٰ حضرت نے ترجمہ گواہ کر دیا، گواہ سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ آپ کو کیا بتاتے تھے جی؟ گواہ تو وہی ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہو، ٹھیک ہے جی، پوری امت پھر دیکھ رہی ہے، ساری امتوں جعلی عقیدے بنائے تو تعریف تو انہوں نے کر دی ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو خلفائے راشدین کو کوئی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے قرآن امت تک پہنچایا، نبی اسلام کی سنت پریکٹیکلی عمل کر کے پہنچائی، تفسیر لکھنے کی ضرورت